بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا واقعہ ایک نہایت عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں ایک نوجوان نر مچھلی کو چوری کرتا ہے، لیکن اس کی حسین و جمیل بیوی اس کا شکار بنتی ہے۔ واقعہ سنیں گے تو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایک فلسفی اور عالم دین شیخ حماد حجازی اپنی کتاب دہلی کی تاریخ کے صفحہ نمبر 229 میں لکھتے ہیں کہ دہلی کی مسجد توبہ میں ایک لڑکا عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک نیک دل لڑکا تھا جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی ہوئی تھی۔ وہ عبادت کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ اب اس سے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا کہ 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ اب اس سے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا کہ 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسے موجود تھے۔ 2 روز تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ مر رہا ہوں، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی، چاہے چوری کروں، ہر چیز جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا، نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں، میں چوری کر لیتا ہوں، کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ لکھا گیا ہے کہ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں کہ خواتین کے گھر جاؤں یا ان کے گھر سے کوئی چیز چراؤں۔ اس کے بعد والا گھر اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا، مگر اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی کہ میں اس مکان کے اندر جاؤں گا اور خالی بھی ہے۔ وہ مکان ایک منزلہ تھا۔ چھت سے وہ صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا، اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ایک پوری مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کی خوشبو بہترین تھی، فوراً دل چاہا کہ مچھلی اٹھاؤں اور اس کو کھا لوں۔ ابھی اس نے مچھلی کو اپنے پاس دانتوں کے قریب لا کر کاٹنا ہی چاہا تھا اور چاہا تھا کہ میں اس کو اپنے حلق میں نگل لوں، لیکن نر مچھلی نے اس کی زبان پہ کاٹ ڈالا۔ لڑکے کی چیخیں نکل گئی۔ اسی وقت عقل اپنی جگہ پر واپس آ گئی اور ایمان جا گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اور میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں۔ اپنے اس فعل پر اسے شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور توبہ استغفار کیا اور پھر دیگچی کے برتن کو وہیں رکھ دیا اور اب وہاں سے مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا۔ مسجد میں آ تو گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ عالم دین شیخ صاحب امام صاحب کا درس چل رہا تھا۔ اس درس میں وہ بہت ذوق سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی اور جوانی میں بھوک اور زیادہ لگتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے، بیان سن کر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، شیخ سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ صاحب نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا، کیونکہ سارے لوگ جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا، مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کسی کو کیا کھلاؤں گا، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا، یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے، وہ خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اس شہر میں بے کس ہے اور اس دنیا میں سوائے
سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے گھر اور میراث یعنی مال کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس، امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کی سرپرستی میں رہ کر خود تنہائی کے گناہ سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچ سمجھنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا کہ یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک ہے، نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا تم قبول کرتے ہو ایسا شخص اپنی بہن کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، میری بہن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو چونکہ وہ اب تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب نے کہا، یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور دو گواہوں کو بلا کر عالم صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا، یعنی ان کا عقد ہو گیا، نکاح ہو چکا تھا۔ خاتون چونکہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک بی بی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جاؤ۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر محبوب ہو کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت حسین بیوی سے جب نظریں ہٹیں اور گھر کی طرف گئیں تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا، یہ تو وہی گھر ہے جس میں چوری کی گھر سے کودا تھا کہ کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ زوجہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ جلدی سے اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن پر سے ڈھکن ہٹایا تو وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کیسے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایک نوالا بھی نہیں تھا، اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کی گھر سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا جو کہ خالی تھا، اس وقت اس میں کوئی نہ تھا۔ اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا تھا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام کا کام ہے، گناہ ہے۔ کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ آج دیکھیے میں آپ کا شوہر بن کر اسی گھر میں کھڑا ہوں، کل تک میں اجنبی تھا۔ یہ آپ کی امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے حرام مچھلی کھانے سے اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکن کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تعریف۔ جو کوئی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو چوری کر کے وہ مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن وہ اس کام سے باز رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی مالکن کو اس کی بیوی بنا دیا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال بھی کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم چوری جیسے گناہ سے باز رہیں، نیک اعمال کریں اور برائی سے بچتے رہیں، اور خدا تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔